سارا مدعا 28ویں ترمیم کو لے کے ڈسکس ہو گیا. 28ویں ترمیم آ بھی رہی ہے کہ نہیں, اور جو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے وہ بھی میرے لیے حیران کن ہے. تو بات کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ خاور, گڈ مارننگ. سب سے پہلے بتا دیں کہ 28ویں آرمی ترمیم آ رہی ہے اور اتنی ہی جلد آ رہی ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر اتفاق رائے ہو جائے ان تمام ایشوز پہ جو بھی ہم نے بتائے تو 21 مئی کو بات اس پر ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا صدف, ایک تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. لاسٹ جب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں بھی این ایف سی اس ترمیم کا حصہ تھا, اور جو ہے یہ ایجنڈے پہ تھی جو ہے این ایف سی کے اوپر بات کرنا, لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے اور فار دا ٹائم بینگ اس کو پھر ڈیفر کیا گیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ایران جو ہے امریکہ جنگ کی وجہ سے, اور ادروائز بھی جو پاکستان کے معاشی چیلنجز ہیں جو رانا صاحب جو ایکسپلین کر رہے تھے وہ کافی سخت ہو گئے ہیں, کافی مسائل ہیں, اور جو اس بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ آپ پھر آگے معاملات چلا نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنے بھی پیسے وفاق اکٹھے کرتا ہے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ آپ کو اس کا 57%, 57 پوائنٹ سم تھنگ, کوئی 58% بنتا ہے, وہ آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں. تو وفاق کے پاس سوائے مزید قرض لینے کے اور کوئی آپشن نہیں رہتا. اور پچھلے دنوں بھی ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی, اعداد و شمار حکومت کے اپنے تھے کہ ہر روز وفاق کو معاملہ چلانے کے لیے ایوری سنگل ڈے کچھ 17 ارب روپے جو ہے وہ قرض لینا پڑتا ہے. تو ان سارے معاملات کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو نہیں چلایا جا سکتا. تو زیادہ جو امکان ہے اور کسی مدعے کے اوپر کنسنسس ہو نہ ہو, نیشنل فائنانس کمیشن چونکہ ایک نیشنل ایمرجنسی کی سچویشن آلریڈی رائز ہوئی ہے معاشی اعتبار سے, اس کو حل کرنے کے لیے اس کے اوپر ضرور بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ریسنٹلی میٹنگ بھی ہوئی ہے, بڑی بیٹھک ہوئی ہے تو خاور پریزیڈنسی ایک میں, پارٹی پیپلز پارٹی این ایف سی کے اوپر ڈٹ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جب آپ خود نے آپ نے حوالہ دیا 27ویں آئینی ترمیم کا, بیانات بھی آئے تھے, بلاول صاحب نے بھی اس پر اظہار خیال کیا تھا. اب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی آسانی سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک واضح موقف رہا ہے, اور خاص طور پر وہ پروونشل اٹانومی, فائنینشیل اٹانومی کے اوپر کریڈٹ بھی لیتے رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام ہے. کیونکہ 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں پاس ہوئی تھی. ریزسٹنس تو ہے, بات بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک جائز موقف حکومت کی طرف سے بھی پیش کیا جا رہا ہے, اور تمام جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ اکراس مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کا کنسنسس ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن اپنی یہ جو کرنٹ فارم ہے اس کے اندر اگر یہ چلتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ ٹیکس سارا اکٹھا کرے, وفاق پیسے سارے صوبوں کو چلے جائیں, اور باقی وفاق آپ کے دفاعی معاملات ہیں جو رانا صاحب بھی بتا رہے تھے, باقی ہیلتھ, ایجوکیشن, جو اخراجات ہوتی ہیں حکومتوں کے وہ بھی آپ نے ساتھ چلانے ہیں. تو پھر کیسے چلائیں گے؟ اچھا خاور بھائی, ایک حد تک تو ایک آپ بات قرضہ بتائیے لے گا, سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد تو پھر آپ کو جو ہے نا اللہ معاف کرے پھر وہی پھر ڈیفالٹ کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جی سائم, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کی ایک مائل سٹون اچیومنٹ ہے. اب اگر یہ بات ہم سن رہے ہیں کہ وہ فیڈرل سے لے کر پروونسز کو دی جاتا ہے پورا پروگرام, صوبے تو پہلے ہی فیڈرل کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, این ایف سی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کس طرح سے بی آئی ایس پی چلائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بی آئی ایس پی ایک ہرڈل ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں؟ دیکھیں اس کے اوپر جو آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو بی آئی ایس پی ہے, فار ایگزامپل کے پی یہ جو ہے سندھ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, یا پنجاب میں نون کی ہے, یا وہاں پہ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا انڈیپینڈنس کی حکومت موجود ہے, تو وہاں پہ لوگوں کو متعلقہ حکومت نے پیسے دینے اور جو شاباشی لینی ہے کہ جی دیکھیں ہم غریبوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو جو ہم حصہ دیتے ہیں این ایف سی میں سے 58% جو بھی پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں جو ہماری کمائی ہے, تو جو حصہ لیتے ہیں اس میں سے پروونشل گورنمنٹس جو ہے اپنے اپنے صوبے کے اندر جتنے ان کے وہاں پہ جو فیکٹریز ہیں یا جن کو وہ پیسے ملتے ہیں, جو غریب لوگ ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, تو وہ اپنے بجٹ سے
प्रोविंशियल बजट से उन लोगों को पैसे दे, यानी कि ना 18वीं कि तरमीम के बाद वफाक जो मजीद ऑटोनॉमी देने जा रहा है वफाक सूबों को। मजाक ऑटोनॉमी देने जा रहा है, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है मुआशी, ये जो मतलब कि आपने शाबाशी खुद लेनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, पैसे वफाक के लेने हैं। वो कहते हैं कि भैया वो फिर आप पैसे भी आप अपने लगाए ना, तो इसके ऊपर भी बात हो रही है। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि सिंध में बताया जाता है कि ज़्यादा वहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग पैसे लेने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस हो सकती है। साहब की बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक कड़वी गोली तो है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि शायद मुल्की हालात को सामने रखते हुए, जरदारी साहब आपको पता है कि वो काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, समझदार हैं, तो वो फिर ये कड़वी गोली शायद उनको ये हाँ भाई, निकलना छोटी पड़ सी जाए। बस एक बात बता दें, रैप अप द कॉन्वर्सेशन, ड्राफ्ट पहुंचा है आप तक, हाथ लगा ड्राफ्ट? इन सियासतदानों तक देखिए, नहीं पहुंचा, इन तक कहाँ पहुंचे? थैंक यू वेरी मच जो है सदफ फॉर रेस्क्यूइंग मी। लेकिन ये देखें, ये तो तजावीज़ ही इनिशियली होती हैं, चीज़ें डिस्कस हो रही होती है, और ड्राफ्ट तो वही होता है जब नेशनल असम्बली उसके ऊपर अपनी मोहर लगा के जी ये फॉर्मली हम पेश करने जा रहे हैं, और वो जो नेशनल असम्बली के डेस्क के ऊपर पहुंच जाता है, उससे पहले तक तो ये तजावीज़ ही हैं, ड्राफ्ट उससे पहले तक होता नहीं। सही है। सो ये सारी तजावीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है, तो उसके ऊपर मीडिया इसको बात कर रहा है। लवली, Thank थैंक यू you वेरी so मच। much. खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जनाब हम